پھر آخر روایت کا یہ آخری جملے ہے، وہ درخت نظر آیا جہاں زلفوں سے باندھ کر حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سب کی امید سلامتی کے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اچھا، آج ہے 16 سفر، ٹھیک ہے، تو میں مجلس ہونے جا رہا ہوں، باہر کام آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، میں لیٹ ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے، آج میرے سے غازی بھی نہیں جا پائے گا، تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا مجلس مکمل ہونے میں، ٹھیک ہے، میں جا کے وہاں پہ مجلس سنتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر میں گھر جاؤں گا غازی کو پکڑوں گا تو مجلس کا ٹائم گزر جائے گا، تو اب جاتا ہوں، جا کے مجلس سنتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ خیر خیر سے گھر جاؤں گا۔ شاہد میرے ایمان کا تیرا امام ہے، اس یا علی پاروں سے چہرے کو چھپا رہی ہے وہی حسین کی بہن، خدا کی قسم تڑپ گئی جناب زینب جب اشارہ کیا گیا۔ اللہ اکبر، یہی تو سب سے بڑی مصیبت ہے۔ ہاں زادارو، جناب زینب کبریٰ کے مسائل کے چند جملے پیش کرنے ہیں، اور شہادت جناب زینب کی دو روایات ہیں، اور مجھے ان دو روایات میں سے آج ایک روایت پیش کرنی، لہٰذا اختلاف سے قطع نظر ہو کہ اس روایت کو سننے کا میں نے پہلے کہہ دیا۔ ایک روایت کے مطابق کہ جب یہ مارکہ ہو گیا، اسیری ختم ہو گئی، مدینہ آ گئی، ایک مرتبہ پھر مدینہ سے شام کی جانب روانہ ہوا، یہ ایک روایت کے مطابق، لیکن اس مرتبہ ہاتھ پس گردن نہیں بندھے ہیں، اس مرتبہ بڑی شان سے جا رہی ہیں، بڑی عظمت سے جا رہی ہیں، اور اپنے بھتیجے سجاد کے ساتھ جا رہی ہیں، نہایت ادب احترام کے ساتھ۔ دمشق کچھ فاصلے پر ہے، یعنی شہر دمشق قریب ہے، رات ہو گئی اور رات کو سفر نہیں کیا جاتا، قافلہ روک دیا گیا اور خیمے لگائے جانے لگے۔ سب سے پہلے جناب زینب کا خیمہ لگا۔ جب بی بی خیمے میں گئی ہیں تو سید سجاد کو بلایا، جب 2 محرم حسین کربلا میں آئے تھے اور خیمے لگائے گئے تھے، وہاں بھی سب سے پہلے جناب زینب کا خیمہ لگا تھا، اور وہاں بھی جب جناب زینب خیمے میں گئی تھی نا تو ایک مرتبہ تڑپ کے کہا تھا اماں فضہ حسین کو بلائیے۔ امام حسین آئے تھے، وہاں حسین کو بلایا، یہاں سید سجاد حسین کو بلا کے کیا کہا، امام حسین ہے بہن یاد فرمایا ہے، بھیا یہ کیسی جگہ رک گئے ہو، جب سے میں خیمے میں آئی ہوں مجھے کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اپنی آوازوں کو بلند کی، خیمہ جناب زینب کا لگا، وہاں حسین کو بلایا، یہاں سید سجاد کو بلایا۔ سجاد بیٹا، سنیں گے جملہ، سجاد بیٹا یہ جگہ جانی پہچانی لگ رہی ہے، یہ جگہ جہاں ہم نے قیام کیا ہے کوئی جانی پہچانی لگتی ہے۔ سجاد نے سر کو جھکا کے کہا پھوپھی اماں کیا پہچانا نہیں، جب ہمیں پہلی مرتبہ قیدی بنا کے لایا گیا تھا تو کسی مقام پہ ایک رات ہمیں رکوایا گیا۔ سنیے روایت کا جملہ تڑپ کے کہتی ہے، سجاد پھر تو یہاں وہ باغ بھی ہوگا جہاں ہمارے شہیدوں کے سر لٹکائے گئے۔ سجاد نے اشارہ کر کے کہا پھوپھی اماں وہ باغ وہاں ہے۔ سجاد مجھے اجازت دو، صرف بھتیجا نہیں وقت کا امام بھی ہے، مجھے اجازت دو سجاد کہ میں اس باغ میں جا کے ان درختوں کی زیارت کروں جہاں ہمارے شہیدوں کے سر لٹکائے گئے تھے۔ سید سجاد نے اجازت دے دی، باغ میں داخل ہوئی، سب سے پہلے ایک درخت کو دیکھا اور تڑپ کے کہا یہ تو وہی درخت ہے جہاں کا برکت ہے۔ اجرکم من اللہ، اپنی آوازوں کو آزاد کیجئے گا۔ مسائل کے آخری جملے ہیں، ماتم کرنے میں نہ شرمائیے گا۔ یہ تو وہی درخت ہے جہاں آگے بڑھ کر سب لٹکایا گیا تھا۔ آگے بڑھی ایک اور درخت دیکھا، یہ تو وہ درخت ہے جہاں قاسم کے زخمی سر کو لٹکایا گیا۔ آگے بڑھی، روایت کہتی زینب نے ایک درخت کو نظر انداز کر دیا۔ کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے؟ ہاں یہ وہی درخت ہے جہاں محمد کے سر اجرکم من اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت کو نازل کرے۔ آگے بڑھی ایک اور درخت دیکھا، ہاں یہ تو وہی درخت ہے جہاں زبر کا چھوٹا سا سر لٹکایا، ارے یہ تو وہی درخت
जुमले हैं। वो तरफ नजर आया जहां जुल्फों से बांध कर हुसैन का सर लटकाया गया। जैसे ही इस तरफ को देखा ज़ैनब तड़प गई, हाय ये तो वही तरफ है जहां मेरे मर जाए हुसैन का सर लटकाया था। एक मर्तबा मातम करने लगी है, गिरिया किया है और इतना गिरिया किया है, मक्तल कहता है इतना रोई कि फर्श खाकर जमीन पर गिर गई। कहाँ गिरी? उस नहर पर गिरी कि जो उस मकाम से गुजर रही है, एक छोटी सी नहर है। सुनिएगा जुमला, उस नहर के जरिए दरख्तों को आबियारी की जाती है। बीबी गिरी, नहर का पानी रुक गया। माली ने देखा, शामी माली ने देखा नहर का पानी रुक गया है। तलाश करता हुआ पास पहुंचा, देखा एक बाहिजाब बुर्का पोश खातून है जो नहर के दरमियान पड़ी हुई है और उसके गिरने से पानी रुक गया है। अरे जानता है किस काफिले से आई है, जानता है इस बीवी का ताल्लुक अहले बैत से, मगर ये वो शामी है जिसे घुट्टी में अहले बैत की दुश्मनी पिलाई गई है। हाथ में बेलचा, आखिरी जुमला है, हाथ में बेलचा उठाया, पूरी ताकत से जनाब ज़ैनब के सर पर मारा, खून का फव्वारा जारी हुआ। मुझे कहने दीजिए, ऊफे में बाप के सर से खून जारी हुआ। आज शाम के जवाब में बेटी के सर से खून का फव्वारा जारी हुआ। बीवी दुनिया से रुखसत हो गई। जब मौला सज्जाद पास आए, रिवायत कहती है नहर का पानी बिन्ते अली के खून से सुर्ख हो चुका था। आगे बढ़ के सज्जाद ने फूफी का लाशा उठाया। मेरा दिल कहता है जब सज्जाद ने फूफी का लाशा उठाया होगा, एक मर्तबा करबला का रुख करके कहा होगा, बाबा आपने करबला में अकबर का लाशा उठाया है। आवाज़ें बुलंद कीजिए, आपने कासिम का लाशा उठाया है। बाबा आपने औलो मोहम्मद के लाशे उठाए, आपने आबिश का लाशा उठाया, बुरैर का लाशा उठाया, हुर का लाशा उठाया, हुर के बेटे का लाशा, हबीब का लाशा। बाबा बहुत लाशें उठाए, मगर सब मर्दों की लाशें। अरे मुझे देखिए, जिंदा में कभी सकीना का लाशा, कभी मदीने में मारा बाप का लाशा। आज शाम के इस बाग में फूफी ज़ैनब का लाशा।
ਸਾਰੇ ਸੀ ਨਾ ਹੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੰਬੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਅਫਸਰ ਆਇਆ ਤੂੰ ਸ਼ਖਸ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह तेरा शुक्र सदका पंचन पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आज 16 सफ़र में मजलिस पे आया हूँ। ये मैंने अभी सदका अहले बैत का खाया है। तो ये बिल्कुल मेरे सामने ये रोटी छोड़ के गए हैं, ठीक है। ये मेरा सालन बचा है, ठीक है। तो इसको तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश कर दूँगा, ठीक है। लेकिन इस तरह ये रोटी छोड़ के जाना मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता, ठीक है। बहरहाल ये मैं अब खा रहा हूँ, ठीक है। और मैं इंशाअल्लाह आगे भी खाता रहूँगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद।